بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، یہ محمد فہد صاحب ہیں، اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت کیا ہے؟ کیا شب برات کی واقعی قرآن و حدیث کے اندر کوئی فضیلت آئی ہے یا نہیں آئی؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ کافی سارے علماء کرام یا کافی سارے اسکالر ہم نے سنے جو اس کا بالکل انکار کرتے ہیں۔ جی میرے بھائی، اس کا جواب یہ ہے کہ شب برات کی احادیث مبارک میں فضیلت آئی ہے۔ وہ کچھ سکولر یا کچھ اگر آپ نے ایسا سنا ہے جو انکار کرتے ہیں تو ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ قرآن و حدیث پاک کے اندر بالخصوص اس کی فضیلت جو ہے وہ آئی ہے۔ حدیث پاک جامع ترمذی میں موجود ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتی ہیں کہ 15ویں شعبان کی شب تھی، میں نے بستر مصطفیٰ پہ دیکھا تو حضور علیہ السلام تشریف فرما نہیں تھے۔ آپ بیان فرماتی ہیں میں آپ کے پیچھے گئی، آپ کے پیچھے دوڑ کے گئی۔ جب میں پیچھے گئی میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام قبرستان میں موجود ہیں۔ میں نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ، آپ یہاں پر اس وقت رات کے اس پہر یہاں پر موجود ہیں؟ تو بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، کیا تمہیں پتہ نہیں آج شعبان کی 15ویں شب ہے؟ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ پکار کے کہتی ہے کہ اے کوئی میرا بندہ ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اس کی بخشش کر دوں۔ لہٰذا اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ، حضور فرماتے ہیں اسی حدیث مبارک کا حصہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنم سے وہ لوگ جو گناہگار ہیں ان کو آزاد کرتا ہے۔ لہٰذا اس رات کی فضیلت آئی ہے، اس رات کو ایسے خالی نہ سمجھیں، کیونکہ احادیث مبارک میں اس کی فضیلت آئی ہے۔ اس رات میں عبادات کا اہتمام کرنا، اس رات کو جاگنا، عبادت کرنا بہت اچھا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں بھی ذکر آتا ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں، یعنی شب برات کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ جو شخص آگے پیدا ہونا ہے اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، جس نے اگلے سال فوت ہونا ہے اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس کو کتنا رزق دینا ہے، یہ سارے معاملات جو ہوتے ہیں شب برات کی رات ہی طے ہوتے ہیں، شب برات کی رات ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ یہ اسی طرح سے عائشہ ہیں کراچی سے، یہ پوچھتی ہیں کہ کیا قبرستان میں جانا جائز ہے؟ جی میری بہن، جیسے میں نے ابھی حدیث پاک بیان کی کہ حضرت اسلام قبرستان میں 15ویں شعبان کی شب قبرستان میں تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ پیچھے حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ بھی تشریف لے گئی، تو اس حدیث پاک میں یہ واضح ہے کہ حضور علیہ السلام کا قبرستان میں جانا بھی ثابت ہے اور آپ کے پیچھے پھر حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی قبرستان میں جانا ثابت ہے۔ لہٰذا قبرستان میں جا سکتے ہیں، جانے کی اجازت ہے، کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے۔ حدیث کی روشنی میں بھی، قرآن کی روشنی میں بھی اور عقل بھی یہی کہتی ہے۔ مثال کے طور پہ میری بہن دیکھیں، اگر کسی کے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، کسی کی والدہ فوت ہو گئی ہیں، تو کیا آپ اس کو منع کریں گے کہ اپنے والد کی قبر پہ نہ جائیں، اپنی والدہ کی قبر پہ نہ جائیں؟ آپ اس کو منع نہیں کر سکتے، شریعت میں بھی نہیں کر سکتے اور ویسے عقلی لحاظ سے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس میں تھوڑے سے کچھ پہلو ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ قبرستان میں جب آپ جائیں، خاص طور پہ عورتیں جو ہیں وہ بناؤ سنگھار کر کے نہ جائیں، پردے کی حالت میں جائیں۔ دیکھیں جیسے پردہ آپ کا باہر ہے ویسے قبرستان کے اندر بھی آپ پردے کی حالت میں جائیں، با پردہ ہو کے جائیں، کسی نامحرم سے بات نہ کریں، کسی نامحرم کے ساتھ دیکھیں نہیں، وہاں پہ جا کے ہلا گلا کرنا، گپیں لگانا، باتیں کرنا، یہ جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ ہاں اپنے والد کی، والدہ کی یا کوئی عزیز ہیں جو کہ محرم کے رشتے میں آتے ہیں، اس طرح عورت بھی قبرستان میں جا سکتی ہے، مرد بھی جا سکتے ہیں، یا وہ بزرگان دین جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کے مزارات میں بھی حاضری دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ان جو چیزیں ہیں ان سے بچتے ہوئے کہ مثال کے طور پہ وہاں جا کے گپے شپے کرنا اور قبرستان کو گھر جیسا معمول بنا دینا، یہ درست نہیں ہے۔